امریکی صدر کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کی تعریف۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا، بہت خوشی ہوئی، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے، ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط پر صدر ٹرمپ کی حمایت پر مبنی مہربان کلمات پر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ برادر اسلامی ملک سعودی عرب اور جمہوریہ ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان پورے خطے کے دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی کو ٹالنے اور لاکھوں انسانی جانوں کو بچانے میں مدد دی۔ پائیدار امن ہی ہماری اقوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے سب سے اہم بنیادی شرط ہے۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کا غزہ امن منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اردن، انڈونیشیا، ترکی، مصر کا مشترکہ اعلامیہ۔ بیان میں کہا، غزہ منصوبے کی راہ میں اسرائیل مسلسل رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ منصوبے پر تاخیر سے زمینی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کے منصوبے پر عمل درآمد ضروری قرار۔ امریکہ سے غزہ منصوبے پر عمل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ مصری دارالحکومت قاہرہ میں جیرڈ کشنر اور حماس قیادت کے درمیان 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ عرب میڈیا کے مطابق کشنر نے غزہ پیس پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ کے پختہ عزم سے آگاہ کیا۔ یقین دہانی کرائی، امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ کشنر نے وفد کو بتایا، غیر مسلح ہونے کے بعد کسی فریق کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ جیرڈ کشنر حماس قیادت کے بعد مشاورت کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا، دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں تقریب سے خطاب میں کہا، مفاہمتی یادداشت طے کرتے ہوئے علی خامنہئی کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ وقار، خود اعتمادی اور طاقت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت تک پہنچا۔ مفاہمتی یادداشت ماہرین کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کے بعد تیار کی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران ایم او یو پر 17 جون کو دستخط ہوئے۔ ایم او یو میں جنگ کے مکمل خاتمے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ وقت مقرر کیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت میں طے کردہ 60 روز کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں۔ ایران ڈیڈ لائنز اور الٹیمیٹمز کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا۔ پاکستان اور قطر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ایران کی ثابت قدمی نے دشمنوں کے اندازوں اور منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے ایم او یو پر دستخط کے بعد چند ہفتے بعد بھی شرائط کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے ہرمز میں عدم تحفظ کی وجہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات ہیں۔ پاکستان اور قطر کے سوا کوئی اور ثالث موجود نہیں۔ عمان کے ساتھ آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.95 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ کا ایک بیرل $82.55 کا ہو گیا۔ ایران جنگ سے آئل کمپنیوں کے وارے نیارے، دنیا کی 8 بڑی کمپنیوں کا منافع دگنا ہو گیا۔ اپریل سے جون تک آئل کمپنیوں نے $93 ارب منافع کمایا۔ چین کی جولائی میں صنعتی پیداوار کی رفتار سست پڑ گئی، 5% ترقی کی پیشگوئی کے مقابلے میں 4.5% شرح نمو رہی۔ ایران کا امریکی فوجیوں کو پکڑنے یا مارنے پر $30,000 انعام کا اعلان۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے کہا، کارروائی خاتون نے کی تو انعام دگنا دیا جائے گا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی درخواستوں کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ امریکی افواج کو عملاً یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب امریکہ کو خلیج، بحیرہ عمان یا آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ سابقہ پوزیشن میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ میجر جنرل امیر حاتمی کی آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر سخت تنقید، کہا، ایسی باتوں پر مذاق کرنا بھی بڑی غلطی ہے۔ ایران کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔
پاکستان آج سے اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کانفرنس کی صدارت سنبھالے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کانفرنس کے نئے صدر ہوں گے۔ طاہر اندرابی کانفرنس اجلاس کی صدارت کے لیے جنیوا میں موجود بحیثیت صدر پاکستان کانفرنس کی سالانہ رپورٹ بھی تیار کرے گا۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران کانفرنس کے 2027 کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے مشاورت اور مذاکرات میں سہولت کاری فراہم کرے گا۔ کانفرنس کی صدارت پاکستان کو عالمی سلامتی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے اہم مباحثوں میں نمایاں سفارتی کردار فراہم کرے گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب، رین ایمرجنسی نافذ، ڈھوک کھبا اور صادق آباد میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ نالہ لئی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 17 فیٹ تک پہنچ گئی۔ ملحقہ آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ مری میں بادل برس پڑے۔ صوابی میں طوفانی بارش سے سیلابی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کا ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 21 اگست تک بارشوں کا الرٹ۔ مری گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز میں داخل۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، کراچی اور پشاور میں گورنر ہاؤسز کے باہر احتجاج۔ حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرولیم لیوی واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا، جنگ کے دوران بہانہ بنا کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ شہری دھرنوں میں آئیں اور بتائیں لیوی بھتہ قبول نہیں۔ حکومت نے بریفنگ کے لیے کمیٹی بنائی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں وہ لاہور آئیں، ہم میزبانی کریں گے۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا، سندھ کے جیالے وزیر نے واضح کر دیا۔ سعید غنی نے کہا، پورا صوبہ سندھ لڑ پڑے گا، زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں خطرناک نفرت پیدا ہوگی۔ یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ مصیبت میں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پھیل گئی تو نتائج کچھ اور ہوں گے۔ حافظ نعیم ایسی جگہ جا کر احتجاج کریں جہاں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ یہ کہتے ہیں کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرن بناؤ تو وزیر اعظم شہباز شریف سنیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کے 29ویں اجلاس کے ایجنڈے اور پارلیمانی کارروائی پر مشاورت کی جائے گی۔ مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس آج 5 بجے ہوگا۔ MNA ملک اقبال چنٹ کے انتقال پر فاتحہ خوانی اور تعزیتی ریفرنس ہوگا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تینوں مراحل مکمل ہو چکے، نون لیگ کشمیر میں اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا، خصوصی نشستوں پر انتخابات کے بعد ہمارا نمبر 33 کے قریب ہوگا۔ نون لیگ کو مینڈیٹ دینے پر لوگوں کے مشکور ہیں، نون لیگ عوام سے کیے وعدے پورے کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کا سربراہی اجلاس۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اصلاحات نافذ کرنے کے پلان پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی کی باہمی رابطے، تعاون اور کوارڈینیشن مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا، اداروں کو خود مختار اور با اختیار فیصلے کرنا ہوں گے، ہر معاملہ وزارت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے اس سوچ کو بدلا، ٹارگٹ پر مبنی نتیجہ خیز کام کرنا ہوگا۔ بانی تحریک انصاف کی ایک آنکھ نارمل ہو چکی، اہلیہ سے 84 ملاقاتیں کرائیں۔ سپریم کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ جمع۔ 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ توہین عدالت کا کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نپٹا چکا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا، وہ ملاقات کے بعد جیل کے احاطے میں میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی گئی۔
सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा निपटाने की इस्तदा। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। केस की समाअत के दौरान वकील ने दलाइल दिए, मुजरिम सजा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सजा काट रहा है। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने अदालत को बताया, ये अपनी नौयत का पहला केस है। रकम के तयन से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। आजकल दियत की रकम 1 करोड़ 97 लाख रुपए है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, दियत की रकम वक़ुआ गिरफ्तारी या सजा के वक्त के मुताबिक मुकर्रर होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, बरवक्त फैसला न होना निज़ाम की खराबी है, इसकी सजा मुल्जिम को नहीं दी जा सकती। अदालत ने हिदायत की तमाम प्रोसिक्यूटर्स तहरीरी मारूजात जमा करा दे। कराची में मीर रजा कत्ल केस में माली मामला तफ्तीश का अहम रुख बन गए। कर्ज खाहों ने रकम वापसी के लिए बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद से भी राब्ता किया। जराये के मुताबिक मोहम्मद अहमद से तफ्तीशी टीम की 3 घंटे तक पूछगछ। मोहम्मद अहमद ने बयान दिया, मीर रजा से कर्ज वापसी के लिए 3 से 4 अफराद ने राब्ता किया था। किसी ने 25 लाख और किसी ने 50 लाख रुपए देने का कहा। मजीद अहम अफराद को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। जाए वक़ुआ से ताहाल कोई नए अहम शवाहिद नहीं मिले। घर से जाए वक़ुआ तक मजीद CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। कोट अदू में सानिहा मुजफ्फरगढ़ केनाल का सर्च ऑपरेशन 8 रोज बाद मुकम्मल। तमाम 15 लाशें मिल गईं। आखिरी बच्चे 10 साला यासिर की लाश हेड कालू से मिली। हादसे में 3 खवातीन समेत 15 अफराद जाम बहक। 8 रोज कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा नहर में जा गिरा। 9 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम अफराद एक ही बस्ती के मकीन थे।